الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 173 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے گزرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ انما یہ لفظ حصر کے لیے آتا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں، ان کے سوا کچھ حرام نہیں بظاہر، لیکن آگے ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں صریح الفاظ موجود ہیں، فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، سورۃ الانعام 145 نمبر۔ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں۔ اس پر اب یہ ایک اشکال ہے، یہی چیزیں حرام ہیں باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ اب کوئی شخص قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھ کر اور کہے دیکھو یہ 4 چیزیں حرام ہیں، صاف صاف نص سے موجود ہیں، مردار، خون، بہتا ہوا خنزیر اور غیر اللہ کی چیزیں۔ یہ 2 آیتیں کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت۔ اب دوسری آیات اور احادیث میں اس کے علاوہ چیزوں کی حرمت ثابت ہے، مثلا ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے، درندے حرام ہے۔ یہاں تو صرف انہی چیزوں کو حرام کیا گیا، مسئلہ سمجھ لیجئے، یہاں پر تو درندوں کا ذکر نہیں، یہاں پر تو نشہ آور چیز خمر جو ہے اس کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام حلال اور حرام کا یہاں پر ذکر نہیں، یہاں خاص ان چیزوں کا ذکر ہے، ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جنہیں مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا۔ جب یہ 4 چیزیں جس سے وہ اجتناب نہیں برتتے تھے، اس لیے ان کے فعل کے بالمقابل انہیں بتایا گیا اللہ کے نزدیک تو فلاں 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 چیزیں حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے تم پرہیز کرتے ہو۔ گویا ان مشرکین کے مقابلے میں یہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ اسے عربی میں حصر اضافی کہتے ہیں۔ یہ حصر مطلق یعنی عام قاعدہ نہیں۔ حلال اور حرام کے متعلق قرآن و سنت میں جو احکام بیان ہوئے، سمندر کا ہر جانور خواہ وہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کچھ بھی ہو، حلال۔ دیکھیے سورۃ المائدہ
سورۃ المائدہ آیت نمبر 96۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے، اور مسافروں کے واسطے خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک تم حالت احرام میں رہو۔ حالت احرام اب اس میں ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، دریا کا شکار بھی اور اس کا بھی، صید زندہ جانور، وطعامہ اس سے مراد مچھلی، مردار، سمندر یا دریا جسے باہر پھینک دے یا وہ پانی کے اوپر آ جائے، یہ ہے پانی میں رہنے والے وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خواہ سمندر میں ہوں یا دریا میں، نہروں میں، وہ احل لکم، وہ حلال، اس کا کچھ بھی نام۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کھائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں کھائی جاتی، لیکن وہ حلال ہے۔ عرب کے ہاں بکرے کی آنکھ اور یہ انتڑیاں سب کچھ کھا پی جاتے ہیں، ہمارے ہاں بہت کم لوگ نہیں کھاتے، لیکن ہیں حلال۔ ایسے ہی سمندر میں، سمندر کی جو جانور ہے مچھلی ہمارے ہاں کھائی جاتی ہے، دیگر جو سمندر کے جانور ہیں جو حلال ہیں ہمارے معاشرے میں نہیں کھائے جاتے، لیکن حرام نہیں، دوسرے معاشرے کے لوگ اسے کھاتے ہیں۔ خشکی کے جانوروں میں اب اس آیت کی مزید وضاحت یہ ہے کہ خشکی کے وہ جانور جو اس آیت میں ذکر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دی ہیں، حلال کر دی، خشکی کے جانور میں ہر کچلی والا درندہ جس کے دانت یہ کچلی والے ہوتے ہیں وہ حرام ہے، اور پنجے میں پکڑ کر شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، صحیح مسلم 1934۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والا جانور جس کے کچلی والے دانت ہوتے ہیں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا۔ اب اس آیت کے علاوہ بھی جو حرام اور حلال، حدیث میں جن جانوروں کا نام لے کر حرام کیا گیا ہے، گھریلو گدھا وہ حرام ہے، وہ جانور جہاں ملیں مار دینے کا حکم ہے، ان کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ اب گھریلو گدھا سے یاد رکھیے، گھریلو گدھا صحیح مسلم خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ اب جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے، گھریلو گدھا حرام، جنگلی گدھا حلال۔ اب کچھ جانور آپ نے مارنے کا حکم دے دیا، جہاں ملے قتل کر دو، ان میں نمبر 1 سانپ، نمبر 2 بچھو، نمبر 3 چھپکلی، اور نمبر 4 کوا، نمبر 5 چیل۔ قرآن و حدیث میں حرام کردہ چیزوں کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ اب دیکھیے سانپ اور بچھو اور چھپکلی، کوا جو ہے اس پر تھوڑی سی بحث موجود ہے۔ جو ہمارے ہاں یہ کوا ہے اس کی گردن سرمئی سی ہوتی ہے، عرب علماء اس کوے کو اس حدیث کے تحت نہیں لیتے، بلکہ جو کشمیر کے مری کے علاقوں کے کوے ہیں بالکل کالے سیاہ، وہ کہتے ہیں وہ جہاں ملے اسے قتل کر دو، اسے مار دو، اور اس کو اس سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ کیونکہ پکڑ کر پنجے میں کھاتا ہے یہ حرام ہے، اور سندیلا والی میں کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو پیغمبر نے کہہ دیا نا
وہ حرام جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ حلال جو کتاب و سنت۔ دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ اب سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں تم پر حرام کیا گیا مردار والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا، دوسرے کا نام پکارا گیا۔ اب مردار حرام ہے، لیکن اس قرآن کی آیت کی تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مردار حلال، مچھلی حلال، پانی میں وہ مر جائے زندہ ہو حلال، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اب قرآن کو سمجھا جائے گا حدیث کی روح سے، یاد رکھیے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، کیسے پڑھیں؟ حدیث بتلائے گی۔ زکوٰۃ ادا کریں، قرآن کہتا ہے، حدیث بتلائے گی۔ نصاب کیا ہے؟ تو قرآن مقدس کی جو آیات ہیں ان کی سمجھنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور جو شخص حدیث کا انکاری ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ جو شخص گرامیٹیکلی اس کو سمجھنا چاہے بغیر پیغمبر کی حدیث کے گمراہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں غامدی جیسے جو حدیث کے انکاری۔ اللہ تعالی نے مردار کو حرام کر دیا اور خون بھی حرام کر دیا، لیکن کلیجی ہم کھاتے ہیں، خون ہے، خون ہے۔ اور میں یہ حدیث اس کو خاص حلال کر رہی۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا جائے، دوسرے کا نام، اس کی شرح جو ہے کہ یہ بابے کے نام کا ہے، اسے منسوب کس کی طرف کیا گیا؟ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، لیکن وہ ہے بابے کے نام کا، بکرا پالا ہوا ہے، نظر مانی ہوئی ہے، یہ بکرا سال کا ہوگا تو بابے کی قبر پر ذبح کیا جائے گا۔ اب اس کا گوشت بھی خنزیر سے بھی بدتر ہے، یہ غیر اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام، یہ بابے کے نام کا، یہ مائی صفورہ کے نام کا، یہ فلاں بزرگ کے نام کا، یہ حرام ہے قرآن مقدس میں۔ اور جو گلا گھٹنے سے مرا، کوئی شخص گلا دبا دے یا رسی پھنس کر وہ جانور مر جائے، دونوں صورتوں میں یہ مردہ جانور حرام ہے، دونوں صورتوں میں حرام۔ اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، کسی نے پتھر، لاٹھی، کوئی ایسی چیز ماری کہ جانور موقع پر مر گیا، ذبح نہ کر سکے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیتے تھے، شریعت نے حرام قرار دے دی۔ کئی ملازم جا کر جانوروں کو ایسا مارتے ہیں ڈنڈا کہ وہ موقع پر مر جاتا ہے۔ اب اگر اس پر ذبح نہیں کی، چھری نہیں پھیری، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ حرام ہے، وہ حرام۔ اور کوئی پہاڑ سے گر جائے
چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا ہے، اونچی جگہ سے بکری گری اور گرتی چلی گئی اور وہ مر گئی، یا کسی نے پہاڑ سے دھکا دے دیا ہو، وہ حرام ہے۔ اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا، نتیحہ، کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغیر ذبح کیے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ یا جانوروں کی حلت اور حرمت، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، شیر، چیتا، یہ کچلیوں والے درندے جو ہیں، اور وہ مر گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ اہل شرک مکہ کے لوگ اسے اس اسلام سے قبل اسے کھا لیا کرتے تھے، اسے کھا، لیکن اگر تم اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ اگر وہ زخمی ہے اور کچھ انہوں نے کھا لیا ہے اور زندہ آپ نے پا لیا ہے، شرعی طریقے سے اس کو حلال کر لیا ہے تو حلال ہوگا۔ اور یہ سب کے لیے، جو گلا گھٹنے والا ہے، ضرب سے مر گیا ہے، اونچی جگہ سے گرا ہے، مر نہیں گیا بھی، یعنی چوٹ لگی ہوئی ہے، سینگ مارنے سے زخمی ہے، درندوں نے کر لیا، یہ ساری چیزیں خانقہ، موقودہ، متردیہ اور نتیحہ، یہ چاروں جانور مختلف طریقوں سے یہ ابھی مرے نہیں، سب میں زندگی کی رمق باقی ہے، اور چھری پھیر کے بسم اللہ یا اللہ اکبر، حلال حلال۔ ذبح کرتے ہوئے زندگی کی علامت کیسے پتہ لگے زندہ ہے کہ نہیں؟ کہ آپ نے چھری پھیری، اس نے ٹانگیں مارنا شروع کر دی ہیں، حرکت شروع کر دی ہے تو زندہ ہے، حلال۔ آپ نے چھری پھیر رہے ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو مر گیا بیچارہ چھری پھیر کے، اب نہیں، اب حرام ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تیز دھار چیز سے اس کا گلے کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ اب یہ قربانیاں آ رہی ہیں، دیکھنا یہ سنی حضرات جو ہیں اونٹ کو ذبح کریں گے، چاروں ٹانگیں باندھ کر گرا دیں گے، 7 جگہ سے اونٹ کی گردن کاٹیں گے۔ کچھ سنی حضرات 3 جگہ سے فقہ حنفی کے مطابق گردن کاٹیں گے۔ اونٹ کو ذبح ہی نہیں، اونٹ نحر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کروایا۔ 2 ٹانگوں کے درمیان یہ جگہ اس کی بڑی نرم ہوتی ہے، 2 ٹانگوں کے، اگلی ٹانگوں کے درمیان طریقہ کیا ہے؟ اس کی بائیں ٹانگ کو گھٹنا باندھ دیا جائے گا، 3 ٹانگوں پہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کے نرخرے کے قریب 2 ٹانگوں کے اوپر نرم جگہ تھوڑا سا بھی خنجر مارو گے، 2 دھاری، خون نکل آئے گا، اور وہ آہستہ آہستہ جمپنگ کرتا ہوا بیٹھ جائے گا اور پھر لیٹ جائے گا، ذبح ہو گیا۔ لیکن سنی اس پر بڑا ظلم کرتے ہیں، کیوں؟ مقلد جو ہوئے بیچارے، مقلد جو ہوئے، اور اس وجہ سے اس جانور کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہے غیر اللہ کے نام کا جانور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور جو آستانوں پر جا کر جانور لے جاتے ہیں اور جا کر وہاں گولڑے پر، بری پر، اور پتہ نہیں کہاں کا یہ دربار ہے، وہاں پر جا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ یہی کام مشرکین اپنے بتوں کے قریب لا کر اس جگہ پر جانور کو ذبح کرتے تھے۔ کوئی چبوترا سا بنا لیتے مشرکین اپنے بت کے قریب، اور وہاں بابے کے نام کا جو بت کھڑا ہوتا وہ جانور کو ذبح کرتے۔ نصبن، تھان یا آستانہ، یہ آستانے ہیں نا کتنے، آستانے عالیہ، نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، پتہ نہیں کتنے آستانے۔ یہی آستانے تو مکہ کے مشرکین کے تھے، جہاں وہ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، آستانوں، مقبروں، درگاہوں، جہاں لوگ حاجات طلب کرتے ہوں، جہاں مدفون افراد کی
خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو کہ یہ بابا جو اندر ہے نا قبر کے، یہ خوش ہو جائے ہم سے، وہاں پر جا کر جانور ذبح کرو گے، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا ذبح کرنا بھی حرام، وہاں جو شے بھی جا کر دو گے ہر شے حرام ہے، پکی پکائی دیگیں دے رہے ہو بریانیوں کی وہ بھی حرام، وما اہل لغیر اللہ بھی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ نے سب حرام قرار دے دیے، مالک کریم نے سب حرام قرار دے دیے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 145، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بدریائے وحی میرے پاس آئے، فیما اوحی الیہ محرم، ان میں تو کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ بالکل ناپاک، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس آیت میں 4 محرمات کا ذکر ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اب غیر اللہ کے نام کا جانور حرام ہے، ذُبِحَ علی الاصنام، وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہی اس جانور کے ذریعے یا پکی پکائی دیگ کے ذریعے، اگر اس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو یاد رکھیں پھر بھی حرام، پھر بھی حرام۔ یہ تقربی حرام، تو غیر اللہ کے نام کی وہ ختم شریف کیوں نہ ہو، 11ویں 12ویں 17ویں 16ویں کیا کچھ بنی ہوئی ہے کہ شاہ صاحب کا قرب حاصل کرنا ہے اس ختم کے ذریعے، حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جاتا ہے بیت اللہ میں اور دعائیں کرتا ہے، بال مٹی سے اٹے ہوئے، کپڑے بھرے ہوئے، سفر کی تھکاوٹیں، یا رب یا رب، اللہ فرماتے تیری ہر شے چیز حرام کی۔ اب جو بیٹھے ہی قبر کے اوپر اور غیر اللہ کی نظریں چل رہی ہیں، نیادیں چل رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، مال و متاع آ رہا ہے، لنگر چل رہے ہیں، قرآن تو کہتا ہے یہ حرام ہے، اور وہ ساری نسلیں کھا رہی ہیں، اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی؟ وہ عبادت اس کی کیا قبول ہونی؟ حرام سے پہلے وہ شرک اکبر میں مبتلا، شرک اکبر میں مبتلا۔ اس مردار سے بچیے،
مری ہوئی چیز، خنزیر کا گوشت آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنی جگہوں پر جو قصاب ہیں حضرات، ان کی دکانوں پر مگرمچھ کا گوشت، خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، لاہور کے اندر وہ کڑھائیاں چھاپے پڑ رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، یعنی مسلمان اتنا گر رہی ہے۔ تو میں اس لیے آج کے سبق کے حوالے سے یہ کہوں گا، گوشت اس سے حاصل کریں جس پر آپ کو پورا یقین ہو کہ یہ مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے، اور یہ کسی حرام جانور کا گوشت کاٹ کر نہیں لے کر آئے۔ عام دکانوں سے مت گوشت خریدیں، بلکہ ایک جانور خریدیں۔ آپ غریب آدمی، ہم لوگ، ہم پورا جانور نہیں خرید سکتے، تو ہم دیکھیں نا، ہمارے سامنے یہ ذبح کر رہا ہے، پھر اس سے آپ گوشت حاصل کریں۔ ورنہ یاد رکھیے گا، کتے کھلائے جا رہے ہیں، سور کھلایا جا رہا ہے۔ خانے وال کے اندر جنگل سے لوگ پکڑے گئے اور وہاں پر سور کا گوشت وہ وہاں سے تیار کر کے ہوٹلوں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کی حالت تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ کریم حلال کھلائے، حرام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔